اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کیسے معجزوں سے نوازا۔ الحمدللہ ہم احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سفیان کی آمد کا ہمیں پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم اس میں کود جائیں گے، اور اگر آپ برغمات تک جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، پھر کوچ کیا حتیٰ کہ بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں فلاں قتل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے زمین پر نشان لگاتے جا رہے تھے، یہاں اور یہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان کی جگہ سے کوئی بھی آگے پیچھے قتل نہیں ہوا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے خیمے میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد و امان اور تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے؟ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، بس کیجئے، آپ نے رب سے کس قدر اصرار سے دعا کی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ خوب تیز چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان قریب یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بدر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل آلات حرب سجائے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس روز ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کے آگے اس مسلمان نے اس مشرک کے اوپر ایک گھوڑے کی آواز سنی اور گھوڑ سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہے زوم، گھوڑے کا نام، آگے بڑھ۔ اچانک اس مسلمان نے مشرک کو اپنے سامنے چت گرا ہوا پایا، اور اس نے اسے دیکھا کہ کوڑا پڑنے سے اس کی ناک اور اس کا چہرہ پھٹ گیا ہے، اور جہاں کوڑا پڑا تھا وہ جگہ کالی ہو گئی تھی۔ وہ انصاری آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اس دن انہوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں 2 آدمی دیکھے، ان پر سفید کپڑے تھے اور وہ بڑی شدت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کیسے کیسے مدد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آتی تھی اور کیسے کیسے معجزے ہوتے تھے
کہ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتے بھی اس ٹائم جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اور معجزوں کے ساتھ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔